لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. مل جل کے صلوات بھی دیں آپ حضرات. تھوڑا سا اور آگے جی، ادھر آجیے بیٹا، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ بعد کے مومنین کو موقع مل جائے بیٹھنے کا. کچھ اور آگے سمٹ آئیے آپ حضرات. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اس گھر میں یہ مجلس عزا اس لیے منعقد ہوئی تاکہ اس گھر میں سکونت پذیر ہونے والے افراد اور ساکن ہونے والے افراد ذکر امام حسین کے ذریعے سے برکتوں کو حاصل کر سکیں. اور یہ ایک بہت بڑی انسان کی روش ہے کہ جس میں انسان ذکر اہل بیت اطہار اور بالخصوص ذکر امام حسین کے ذریعے سے اپنے گھر کو منور کر رہا ہے. یہ انسان کے لیے بہت عظیم موقع ہوتا ہے کہ جب امام حسین کا تذکرہ اس کے گھر میں کیا جائے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں منہال ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کے مولا کے بڑے معتبر صحابی ہیں، اور متعدد روایتیں اور خصوصاً کربلا سے متعلق بہت سی روایتیں جناب منہال کے ذریعے سے نقل کی گئی ہیں. جناب منہال ہر روز امام کے پاس آتے تھے غروب سے کچھ دیر پہلے، اور امام کے پاس بیٹھتے تھے. امام بہت سارے مصائب کے جملے ذکر فرماتے تھے، اور یہی منہال گریہ بھی کرتے تھے، اور اسی کو انہوں نے محفوظ کیا، لکھا ہے. جو واقعات کربلا چوتھے امام سے نقل ہوئے ہیں وہ اکثر جناب منہال کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. ایک دن منہال امام کے پاس نہیں آئے. اس دن کے اگلے دن جس موقع پر امام کے پاس ملاقات کے لیے یہ منہال پہنچے، امام نے پوچھا کہ منہال کل نہیں آئے. اچھا، امام کو تو پتہ ہے ساری بات، لیکن بقیہ جو بیٹھے ہیں ان تک بات پہنچا. مولانا آگے تشریف لے آئیے، آ جائیے آگے آئیے. شاید آپ ہی کی جگہ خالی تھی، آ جائیے ادھر، آ جائیے، آئیے آگے. وہ شاید راستہ بھی، آ جائیے مولانا ادھر آ جائیے. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. منہال کے علاوہ جو بقیہ لوگ بیٹھے تھے ان تک بھی بات پہنچ جائے، لہٰذا امام نے پوچھا کہ منہال کل نہیں آئے. منہال نے کہا نہیں مولا، کل میں بزی تھا، مصروف تھا، اس لیے نہیں آیا. مولا نے پوچھا کہ منہال کیا مصروفیت تھی؟ اچھا، ابھی نتیجہ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ امام کو سب پتہ ہے. منہال کیا مصروفیت تھی؟
کہا مولا میں نے خود اپنے گھر میں امام حسین کے مصائب کا ذکر کرنے کا انتظام کیا تھا. میں نے اپنے 2-4 ساتھیوں کو جمع کیا تھا, اندر خواتین موجود تھیں, اور میں نے خود امام حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ نشست, یہ بزم, یہ مجلس رکھی تھی. مولا نے پوچھا کہ منہال ہمیں نہیں بلایا؟ منہال نے کہا کہ مولا آپ کی جو کیفیت ہے, آپ کی جو حالت ہے, میں نے اس حالت کے مد نظر آپ کو نہیں بلایا. آپ کی جگہ مخصوص تھی جہاں پر اس خطیب کو بیٹھ کر ذکر کرنا تھا, اسی کے پاس میں نے آپ کی نشست رکھی تھی, لیکن میں نے بالارادہ آپ کو نہیں بلایا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کی حالت کو دیکھا ہے. جس موقع کے اوپر مصائب سرکار سید الشہداء ہوتے ہیں, اس موقع کے اوپر آپ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ روح آپ کے بدن سے پرواز کر جائے گی, آپ برداشت نہیں کر پاتے. مولا میں نے یہ سوچا کہ آپ ہر روز ایک جملہ نقل کرتے ہیں اور یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کی, وہاں پر تو امام حسین کے مصائب کا ذکر آپ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ میں نے اس لیے آپ کو نہیں بلایا. منہال سے کہتے ہیں مولا منہال تم نے نہیں بلایا لیکن میں آیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ امام کو شروع سے پتہ ہے, یہ صرف اس لیے تھا کہ بقیہ کو پتہ چل جائے. مولا آپ آئے تھے, آپ کی جو نشست تھی وہ تو خالی تھی, اس جگہ پر میں نے کسی کو نہیں بٹھایا تھا, وہ نشست آخر تک خالی رہی. بالکل منبر کے پاس جو جگہ تھی میں نے آپ کے لیے قرار دیا تھا, وہ جگہ خالی رہی. مولا فرماتے کہ منہال میں آیا تھا, لیکن جس طرح سے تمام مجلسوں میں اصل جگہ پر جا کر نہیں بیٹھتا, میں ان مجلسوں میں وہاں بیٹھتا ہوں جہاں میرے بابا کی عزادار اپنے جوتے اتارتے ہیں. میں وہاں پر بیٹھ کر تمہاری اس مجلس میں شریک ہوا تھا. اس کے معنی ہے کہ ان مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے. خود آقا تشریف لاتے ہیں, اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں, اور خود ہی آیت اللہ العظمیٰ آقا خوئی کے پاس استفتاء موجود ہے. ان سے پوچھا گیا تھا, اللہ رحمت نازل کرے اپنی, ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ان مجالس اعضاء میں معصومین کی شرکت کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے وہ معتبر ہے؟ انہوں نے کہا تھا بعید نہیں ہے کہ ان مجلسوں میں یا خود معصومین شریک ہوتے ہوں یا ان معصومین کی توجہات ہوتی ہوں. یعنی اگر معصومین ہمارے سامنے نہیں موجود ہیں تو کم از کم ان کے زیر نظر, کم از کم ان کی نگاہوں کے سامنے یہ مجلس ہو رہی ہے. لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اب میں آئیے آپ کو لے کے چلوں, یہ میں نے مقدمہ کیوں عرض کیا, اس واقعے کے لیے. ان مجلسوں کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں کتنے دن رہتی ہیں؟ 1 دن, 2 دن, گھنٹہ, 2 گھنٹہ, کتنی دیر رہتی ہے برکت؟ سنیں گے آپ. ایک عظیم الشان کتاب, اور اس عظیم الشان کتاب کی عظیم الشان مؤلف, کتاب ہے المیزان. یقیناً آپ حضرات نے سنا ہے, تفسیر کی کتاب ہے کہ جس کے لیے جامعۃ الازہر سے یہ لیٹر باقاعدہ موجود, میں نے دیکھا ہے وہ لیٹر, یہ آیت اللہ العظمیٰ مراشی کے اس میں کتاب خانے میں رکھا ہے, جس میں یہ جملہ لکھا ہے سید طنطاوی نے کہ قرآن کے نازل ہونے سے لے کر آج تک ایسی تفسیر مسلمانوں کے کسی فرقے میں نہیں لکھی گئی ہے. یہ جملہ ہے ان کا, سید طنطاوی جو بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, جو جامعۃ الازہر کے ڈین رہ چکے ہیں, یہ ان کا جملہ ہے. اس کتاب کے مؤلف ہیں علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمۃ والرضوان. ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. یہ وہ دوست تھا کہ جس کے گھر میں 24 سال سے مجلس ہو رہی تھی, مسلسل, کانٹینیو. ایک دن ان 2.25 مہینوں کے معمولاً ایران میں تو چہلم تک زیادہ رواج ہے, اور اس کے بعد 8 دن, اور تو یہ سفر کے آخر تک ایک دن ضرور یہ بعض بزرگان ہیں کہ جو اپنے گھر میں مجلس رکھتے ہیں. یہ 24 سال سے وہ ایک دن کی مجلس ہر سال ہو رہی تھی. جس موقع کے اوپر آئے طباطبائی ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر آئے, یہ بہت بڑی بات تھی. اتنا بڑا عارف, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مفسر, اتنا بڑا فقیہ ملنے کے لیے گھر پہ آیا. بہت بڑی شان تھی, بہت بڑی برکت. ظاہر ہے کہ خود ان کے آنے سے برکتیں ہوئی. اس شخص نے ان کے لیے جو بہترین جگہ تھی وہ دی اور وہاں پہ ان کو بٹھایا. انسان کوشش کرتا ہے کہ جب بڑی شخصیت آئے تو صاف ستھری جگہ پر بٹھایا جائے. یہ گھر کا وہ حصہ تھا کہ جو ابھی تازہ تیار ہوا تھا. آیت اللہ علامہ طباطبائی جس موقع پر اس اچھی صاف ستھری جگہ پر جا کر بیٹھے
کہا کہ میں بہت پہلے تمہارے گھر مجلس میں آ چکا ہوں، تقریباً کچھ 20 سال پہلے، یعنی شاید وہ اوائل کا زمانہ، چوتھا سال رہا ہو یا دوسرا سال تیسرا سال رہا ہو، میں تمہارے گھر مجلس میں آیا تھا۔ یہ جو تمہارے گھر میں مسلسل ہر سال مجلس ہوتی ہے، یہ بتاؤ کہ کہاں پر ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حصہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ نیا تعمیر ہوا ہے، یہ اضافہ کیا ہے میں نے اپنے گھر میں، وہ حصہ اندر کے حصے میں ہے جہاں پر مجلس ہر سال ہوتی ہے۔ علامہ طباطبائی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یہاں نہیں، مجھے وہاں لے چل کے بٹھاؤ جہاں تمہارے گھر میں 24 سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں، مجھے اس جگہ لے جا کر بٹھاؤ۔ اور جب ان کو لے کے گئے، ظاہر ہے کہ اب وہ جگہ صحیح کرنی تھی، سیٹ کرنا تھا، ان کو لے کے گئے، وہاں پہ بٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر مجلسیں ہوتی ہیں اس جگہ زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کی برکتیں باقی رہتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان برکتوں کو حاصل کروں، لہٰذا یہاں پہ آ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے توجہ فرمائی، حقیقتاً امام حسین کی مجلسوں کی اپنی برکتیں ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے۔ اور اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ مجلسیں ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ 100 200 250 300 آدمی جمع ہو تبھی مجلس ہو، مجلس 5 آدمی میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک گھر کا انسان بیٹھ کر مثلا ایک مرثیہ، ایک نوحہ، ایک سلام پڑھ دے، مصائب ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام حسین کی مجلس منعقد ہو گئی۔ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں مجلس کا رواج یہ باقی رکھنا چاہیے۔ اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جس گھر میں یہ برکتیں آ جائیں گی، پھر اس گھر میں وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، وہ سختیاں، وہ پریشانیاں کہ جو عام گھروں میں آ رہی ہوتی ہیں، ان گھروں سے یقیناً ذکر امام حسین کیے جانے والے گھر سے وہ مصیبتیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی برکتیں اس گھر میں آتی ہیں۔ لہٰذا اس گھر میں بھی اس مرد مومن نے اس مجلس عزا کو منعقد کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ سرکار سید الشہداء کے ذکر کی برکتیں اس گھر میں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور انشاءاللہ اس گھر کے تمام افراد امام حسین کے خدمت گزار بنتے ہوئے امام حسین کی ہمیشہ اس عزاداری میں مصروف رہیں گے۔ مل جل کے آپ عزا صلوات بھیج دیجئے۔ مجھے جس مرحلے تک آپ کو مصائب میں لے کر آنا ہے، اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے ایک مقدمہ عرض کرنا ہے، بات کو مکمل کر دینا ہے۔ میدان کربلا میں جتنی شخصیتوں کو امام حسین لے کر آئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر بے نظیر شخصیتیں ہیں۔ کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اپنی ذات میں منفرد نہ ہو، ایک سے ایک بزرگ شخصیتیں ہیں۔ کوئی معلم قرآن ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عابد شب زندہ دار ہے، ایک عجیب مجموعہ ہے، ایک عجیب گلدستہ ہے کہ جس گلدستے کا ہر پھول نرالا ہے میدان کربلا میں، جنہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں۔ اور ان سب کے درمیان، وہ تو اصحاب ہیں، ان سب کے درمیان جو سب سے زیادہ نمایاں شخصیت ہیں، جو امام حسین کے بعد سب سے اہم شخصیت بن کے میدان کربلا میں سامنے آئے ہیں، وہ کون ہیں؟ آقا سرکار ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ خود امام حسین نے میدان کربلا میں جناب عباس سے جملہ فرمایا تھا کہ یا قمرم من الاقمار، چمکتے ہوئے چاندوں کے درمیان چمکتے ہوئے چاند میرے عباس۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تمام بنی ہاشم کے درمیان جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ دیکھیے، جب کسی کے درمیان کوئی گفتگو ہوتی ہے تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کے بیچ میں فضیلت ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود افراد میں مولانا بھی موجود ہیں، تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بقیہ میں سے کوئی مولانا تو نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جملہ جب استعمال کیا جائے تو بقیہ سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی انسان کے بارے میں جب کہا جائے کہ مثلا یہ انسان گورا ہے، تو یہ گورا کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ بھی بتانا ہوگا کہ کن لوگوں کے بیچ میں وہ گورا ہے۔ ہندوستان میں ہے وہ گورا ہے، لیکن یہی مثلا افریقہ چلا جائے تو پھر کیا کہنا، وہ تو بالکل ہی وہ بہت زیادہ خوبصورت سمجھا جائے گا۔ لیکن اسی انسان کو ذرا سا اور باہر کا ٹکٹ دے دیجئے، لندن چلا جائے،
جو یہاں پر گورا تھا وہ لندن جانے کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں یہ سانولے رنگ کا ہے، یہ کیا ہوا بھائی؟ کہا نہیں، جن کے بیچ میں ہے ان سے کمپیئر کیا جائے گا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا گورا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، ساری زمین پہ سب سے زیادہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے بنی ہاشم کو، اور اب بنی ہاشم کے درمیان اگر کسی کو چاند کہا جائے تو پھر اس کے معنی ہے روئے زمین پہ اتنا خوبصورت کوئی اور نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو، عجیب یہ جو روایتوں کی دنیا میں جملے آتے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک معتبر پیغام ہوتے ہیں۔ آپ اعتراض کرنے کے لیے اگر بیٹھ جائیں تو اعتراض آپ کو ملے گا نہیں جو روایتوں میں، جو معتبر روایتوں میں آئے ہوں۔ مثلا ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار وفا میدان کربلا میں چاند ہیں، کیا امام حسین میدان کربلا میں نہیں تھے؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، بڑا سیدھا سا سامنے کا جواب ہے۔ آپ اگر غور کریں اس وقت سورج آپ دکھائی دے رہا ہے، چاند نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی شعاعیں اتنی زیادہ بلند ہیں کہ ان کے درمیان یہ اگر چاند ہوتا بھی تو آپ کے لیے ظاہر نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی رات آئی یہ چاند فلک پہ نمودار ہو گیا۔ یہ چاند جو نمودار ہوا ہے وہ کہیں چھپا ہوا تو سامنے آ گیا؟ نہیں، وہ تھا فلک پہ، وہ آسمان پہ تھا، لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا چونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ تھی۔ اور اب کیا ہوا؟ سورج آپ کی نگاہوں سے دور ہو گیا، وہ کسی اور علاقے میں چلا گیا ہے۔ اب اس کی جو روشنی چاند پر پڑ رہی ہے وہ روشنی کو دیکھنے کے بعد زمین والے کہہ رہے ہیں کہ چاند بڑا خوبصورت ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے چاند کے پاس کوئی پرسنل لائٹ نہیں ہے، اپنا ذاتی کوئی نور نہیں ہے، اس کے پاس جتنا نور ہے وہ اس نے سورج سے لیا ہے، جتنی روشنی ہے وہ سورج سے لیا ہے، اور جتنا وہ روشنی سورج سے لے کر زمین والوں تک پہنچاتا ہے وہ اتنا ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ میدان کربلا میں اللہ نے امام معصوم کی شکل میں سرکار سید الشہداء کو رکھا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ امام سورج کے جیسا ہے، امام حسین سورج کی شکل میں ہیں اور سرکار وفا چاند کی شکل میں ہیں۔ اسی لیے بقیہ کے درمیان سرکار وفا کی شخصیت سب سے منفرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا نور انہوں نے سورج سے لیا ہے اتنا ہی زیادہ کربلا میں خود کو روشن کر لیا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ۔ معجزہ آپ ملاحظہ فرمائیں، ابھی ہمارے قبلہ و کعبہ انشاءاللہ زیارت پہ جا رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم سبھی کو انشاءاللہ اپنی زیارت میں یاد رکھیں گے۔ ایک معجزہ ابھی بھی آپ کو دکھائی دے گا سرکار وفا کے حرم میں، ابھی بھی۔ البتہ ہم لوگ چونکہ اس جگہ نہیں پہنچ پاتے لہٰذا وہ منظر نہیں دیکھ پاتے۔ ابھی کچھ دنوں قبل میرے ایک دوست نے کہا کہ میں گھر بدل رہا ہوں، بلڈنگ چینج کر رہا ہوں اور کچھ دنوں کے لیے مجھے 1-2 سال کے کہیں اور جانا پڑے گا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہماری بلڈنگ میں جو نیو ہے، جو بیس ہے، وہاں پر پانی بھر گیا ہے، پانی آ گیا ہے، اور اگر بیس میں پانی آ جائے تو بلڈنگ کتنے دن رکتی ہے پھر؟ بتائیں، کچھ بولیں آپ لوگ بھی۔ ون وے ٹریفک نہ ہو، کتنے دن رہے گی بلڈنگ؟ کتنے دن رہے گی؟ کچھ ہی دن میں بلڈنگ گر جائے گی۔ پانی کی عجیب خاصیت ہے، پانی انسانوں کو زندگی دیتا ہے لیکن یہی پانی بلڈنگ کو موت دے دیتا ہے۔ اگر بلڈنگ میں آ جائے، زمین میں آنے لگ جائے تو پھر نتیجہ ہوگا کہ بلڈنگ گر جائے گی، لہٰذا اس پانی کو سکھانے کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے کہ پانی نکالا جائے، پانی ہٹایا جائے تاکہ یہ نیو اسی طرح سے محکم مضبوط رہے، ورنہ یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ پوری دنیا میں عمارت کو پانی گرا دیتا ہے لیکن ایک بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں زمین میں پانی بہہ رہا ہے اور اتنا عالی شان حرم موجود ہے۔ آج تک نہیں کہا گیا کہ سرکار وفا کے حرم کے نیچے پانی آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرم گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پہ بیٹھ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں پانی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن آقا کے حرم میں حفاظت کرتا ہے۔ اگر ایسی صلوات بھیجنی ہے تو آئندہ زحمت نہیں دوں گا۔ یہ صلوات ہماری پہچان ہے۔ جب ہم لوگ صلوات بھیجتے ہیں تو مل کے ایک ساتھ بھیجتے ہیں، وہ نہیں ٹکڑوں میں نہیں بٹتے
کہ ان کی آواز کہیں جا رہی ہے، ان کی آواز کہیں جا رہی ہے اور بیچ میں معلوم ہے کہ خاموش ہے. نہیں، صلوات ہماری نشانی ہے. اس صلوات کو جب ہم بھیجیں تو مل کر ایک ساتھ بھیجا کریں، مل جل کے صلوات آیت اللہ سید محسن حکیم علیہ الرحمت والرضوان مرجع تقلید گزرے ہیں اور بڑی ہی عظیم شخصیت گزرے ہیں. ان کے نجف میں قیام تھا ان کے پاس یہی کربلائے معلیٰ کے خادم آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اچھا آپ جانتے ہیں کہ سرکار وفا کے حرم میں نیچے بیسمنٹ ہے، قبر مبارک وہیں پر ہے اور وہیں پر پانی بہ رہا ہے. یعنی اگر نارمل کنڈیشن میں ایک انسان وہاں سے گزرنا چاہے تو گھٹنوں تک پانی ہے. یہ گھٹنوں تک پانی سرکار وفا کے حرم میں نیچے بہ رہا ہے اور قبر مبارک وہیں پر موجود ہے. آقا محسن حکیم کے پاس وہ لوگ آئے، اس سرکار وفا کے حرم کے خادم، اور ان سے یہ بات کہی کہ ہم جب بیسمنٹ کا دروازہ کھول رہے ہیں تو اتنا پانی نیچے دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ کوئی انسان ڈوب جائے گا، ہم نیچے نہیں اتر پا رہے ہیں، بتائیے کیا کریں. اچھا اس زمانے میں بھی طریقے شروع ہو چکے تھے کہ وہ پانی بیسمنٹ سے نکالنے کے لیے مشینیں لگائی جاتی تھیں. آپ فرمائیں تو اس بیسمنٹ سے پانی نکالا جائے. انہوں نے کہا ٹھہرو میں چلوں گا. وہ شاید یہ پیر یا منگل کا دن تھا، یعنی منڈے یا ٹیوزڈے کا دن تھا. وہ رکے، تھرسڈے کو آپ آئے، چونکہ حوضے میں چھٹی ہوتی تھی تھرسڈے اور فرائیڈے کو. وہ آئے جمعرات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ. یہ نقل کیا ان کے ایک شاگرد نے کہ میں آقا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور بیسمنٹ کا دروازہ کھولا گیا. جس موقع کے اوپر آیت اللہ محسن حکیم نیچے اترنے لگے، اچانک جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک تو جانا تھا، اچانک وہ چیخ کے رونے لگے. ہم سب گھبرا گئے کہ یہ ہوا کیا، آقا اس بجتا سے رو رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کیا دیکھ لیا نیچے؟ یہ شاگرد کا بیان، مجھے سب نام نہیں یاد آ رہا، نام ہے میرے پاس لکھا ہوا. اس شاگرد نے کہا کہ ہم بھی آگے بڑھے، تھوڑا فاصلے میں تھے، ہم بھی ان تک پہنچے. اب جو ہم نے منظر دیکھا تو ہماری بھی آنکھوں سے بے پناہ آنسو بہنے لگے. کیا دیکھا سنیں گے آپ؟ سرکار وفا کے حرم کے چاروں طرف پانی ہے، لیکن جہاں پر قبر مبارک ہے اس قبر مبارک کے پاس میں جیسے کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے. پانی وہاں تک پہنچ کے رکا ہوا ہے. قبر کے چاروں طرف پانی موجود ہے لیکن ایک قطرہ پانی قبر تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور ایک دیوار سی بن چکی ہے کہ جس دیوار کے اس طرف پانی نہیں جا رہا ہے، اس طرف پانی آ رہا ہے. آپ بتائیں جس کی نگاہوں کا رعب شہادت کے بعد اتنا ہو، خود زندگی میں کتنا رعب رہا ہوگا. یہ ہے سرکار وفا کے حرم کا معجزہ جو آج بھی نہیں پتا. مجھے شاید قبلہ کو خبر ہو، ابھی وہ پانی نہیں دیا جاتا. مجھے یاد ہے کچھ 12-15 سال پہلے تک وہ پانی ملتا تھا. ابھی ملتا ہے پانی؟ دیتے ہیں. ہاں، وہ پانی بڑا قیمتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ بڑی برکتیں بھی ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. عجیب ہے، صرف سرکار وفا کا نام انسانوں کو شفا نہیں دیتا، حرم میں نیچے بہنے والا پانی بھی ہے کہ جو انسانوں کو آج بھی شفا دے رہا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر موقع مل جائے. اس بارگاہ تک جانا تو ممکن نہیں ہے، بہت ہی خاص قسم کے افراد کو نیچے جانے کی پرمیشن ملتی ہے. البتہ میں وہ جملہ بھی عرض کر دوں، آقا محسن حکیم واپس آ گئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ پانی جس طرح سے رہنے دو، یہ پانی خود نیچے آئے گا، گھٹے گا، اور اطمینان رکھو کہ اس پانی کی بنا پر قبر تو بہت دور کی بات ہے، قبر کے لیے تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس پانی سے کسی انسان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. لہٰذا مطمئن رہو، یہ پانی جتنا بھی اوپر جاتا ہے جانے دو، پھر یہ نیچے آ جائے گا. اور یہ آقا محسن حکیم واپس آ گئے تھے اور یہ پانی اسی طرح سے کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی نہ ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر مبارک پانی میں ڈوب جائے. یہ سرکار وفا کا معجزہ ہے جو آج بھی ہم سبھی کے درمیان موجود ہے. سرکار وفا کے اپنے القاب میں ایک لقب ہے باب الحسین، یعنی سرکار سید الشہداء امام حسین کا دروازہ. دروازہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اس وقت گھر کے اندر موجود ہیں، بہت سے برادران اس دوسرے کمرے تک گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کمرے میں نہ بیٹھیں، لیکن اس کمرے کے دروازے سے سب کو گزرنا پڑا ہے.
اندر جا کے آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، لیکن دروازے سے آپ کو ضرور گزرنا پڑے گا. بغیر دروازے سے گزرے ہوئے کوئی شریف انسان گھر میں نہیں آ سکتا ہے. سرکار سید الشہداء کے لیے دروازہ جناب عباس کو بنایا گیا ہے. امام حسین تک تبھی پہنچ سکتا ہے انسان جب سرکار وفا کی بارگاہ سے نکل کے آیا ہو. اور اسی لیے ہمارے علماء پہلے سرکار وفا کے پاس جا کے اجازت لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آقا امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. آیت اللہ سید محمد باقر الصدر علیہ رحمت الرضوان کی خاص یہ ان کی زندگی کی روش تھی. جب آتے تھے کربلا معلیٰ تو سرکار وفا کے حرم مطہر کے جو پاس میں کوئی جگہ ہوتی تھی، مثلا کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسافر خانہ ہے، وہاں پہ ٹھہرتے تھے. پہلے جاتے تھے سرکار وفا سے اجازت لیتے تھے، پھر آتے تھے آقا کی بارگاہ میں، یہی کہتے ہوئے کہ یہ باب الحسین ہے. تاریخ میں دو شخصیتوں کو باب کہا گیا ہے. باب یعنی دروازہ. ایک وہ شخصیت کہ جن کے لیے فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. اور دوسری شخصیت سرکار وفا ہیں کہ جن کو باب الحسین کہا گیا، یعنی امام حسین کا دروازہ ہیں. والد کو رسول اللہ کا دروازہ کہا گیا، بیٹے کو امام حسین کا دروازہ کہا گیا. اب مجھے جملہ کہنے دیا، آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. رسول اللہ تب تک نہیں ملیں گے جب تک علی کے پاس نہ آؤ گے، حسین تب تک نہیں ملیں گے جب تک عباس کی بارگاہ میں نہ آ جاؤ گے. اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پہ جو عظمت سرکار وفا کو دی ہے اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مجلس اپنے وقت کے حساب سے مکمل ہو رہی ہے، لہٰذا اب میں اس آخری پڑاؤ کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا. حقیقتاً سرکار وفا کی بارگاہ میں آج بھی معجزے ہو رہے ہیں. مانگنے والا چاہیے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. دنیا ہاتھ ہو تو دیتی ہے، سرکار وفا ہاتھ قلم ہو جانے کے بعد عطا کر رہی. میں متعدد واقعات میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ کس واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن آئیے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو اپنے زمانے کے مشہور عالم اور مشہور خطیب گزرے ہیں، انہوں نے جس واقعے کو نقل کیا ہے. آیت اللہ اپنے زمانے کے بہت بزرگ شخص گزرے ہیں، جناب آغا تستری علیہ رحمت والرضوان، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ نجف میں مجلسیں پڑھنے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے، شیخ اعظم انصاری علیہ رحمت والرضوان جیسی شخصیت، بہت جلیل القدر شخصیت گزری ہے. ہمارے قبلہ واقف ہیں کہ ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. رسائل مقاصد مشکل ترین ہمارے حوزے کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں. جو اتنی عظمت پر فائز ہو کہ جس کو آخری امام نے انت المجتہد کہا ہو کہ آپ مجتہد ہیں، وہ شیخ تستری کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے. اتنی عظیم شخصیت ہے شیخ تستری. وہ جس زمانے میں کربلا رہتے تھے، اسی شوشتر ایران میں، اور آئے تھے مجلسیں پڑھنے کے لیے کربلا معلیٰ. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مجلس پڑھنے کے لیے رات میں ممبر پہ بیٹھتے تھے، بڑا مجمع ہوتا تھا اس مجلس میں، اور صبح میں خاص آتے تھے امام حسین کی بارگاہ میں اور بیٹھ کے بڑی دیر مناجات کرتے تھے. ممبر پہ مجلس پڑھنا اور ہے، امام حسین کی بارگاہ میں مانگنا اور ہے. بلندیاں تب ملتی ہیں جب مولا کی بارگاہ میں آ کر انسان مانگتا ہے. صبح میں دوپہر میں آتے تھے اور بڑی دیر تک بیٹھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس ٹائم آ کر بیٹھیں جب مجمع کم ہو. یہ امام حسین کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی مناجات، اپنی دعا، اپنی زیارت اسی میں مصروف تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان ایک تخت کے اوپر اپنی ماں کو لٹائے ہوئے ہیں، جو 4 حمال لے کے آ رہے ہیں، اور لا کر امام جناب عباس کے حرم میں زری کے پاس اس کو اتار دیا. وہ زمین کے اوپر لیٹ چکی ہے اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ بس ابھی آخری سانسیں لے رہی ہے. حتیٰ سانس بھی اس کو لینے میں مشکل ہو رہی تھی، بالکل وہ آخری لمحات تھے اس کے. چلے گئے حمال، واپس چلے گئے. یہ مثلا گویا اب تقریباً یہ ڈیڈ باڈی بننے والی ہے، یہ بالکل مرنے والی خاتون ہے. لڑکا لے کے آیا تھا، اس نے جناب عباس کی زری کو تھاما اور آواز دینی شروع کی. کہتا ہے مولا، میں اپنی ماں کو آپ کے پاس لایا ہوں تاکہ صحت کے ساتھ واپس لے جاؤں.
مجھے زندہ ماں چاہیے، مردہ نہیں. اس دنیا میں ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے ہی واپس چاہیے. اور اس طرح سے فریاد کر رہا تھا. اچھا، خاص دیہاتیوں کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ مقام، مرتبہ، عظمت، ان سب کو نہیں، بالکل جیسے لگتا ہے کہ کوئی سامنے کسی شخصیت سے کچھ مانگ رہا ہو. شیخ تستری کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا، بیٹا اس طرح سے نہیں مانگا جاتا، تم جیسے مانگ رہے ہو یہ تو عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، کچھ احترام کا جملہ، عزت کا جملہ اس طرح سے مانگ رہے ہو تم. اس نے عجیب جواب دیا. اچھا، یہ مشہور شخصیت ہے، امامہ پہنے ہوئے. کہتا ہے شیخ میرے اور جناب عباس کے بیچ میں نہ آنا، میں اپنی ماں کی صحت لینے کے لیے جناب عباس تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، واپس جاؤ. یہ پھر آ کے اپنے کھڑے ہو گئے زیارت پڑھنے کے لیے، اور وہ عجیب انداز میں فریاد کر رہا تھا، بالکل دیہاتی لہجے میں جس میں کوئی احترام نہیں، بالکل خاص جیسے کوئی اپنا بڑے بھائی سے کوئی مانگ رہا ہو. ایک عجیب انداز تھا اس کا. میں نے بڑی دوبارہ ہمت کی کہ جاؤں پھر اس کو سمجھاؤں کہ ذرا سا اچھے انداز سے مانگو، یہ طریقہ نہیں تمہارا اچھا ہے. اس نے پھر منع کر دیا، شیخ اپنا کام کرو، میرے کام میں تم دخالت نہ کرو. عربوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب کسی بیٹے سے کوئی کام نہ ہو تو اس کی شکایت باپ سے کرتے ہیں تو کام ضرور ہوگا. اور یہ بڑا ہی مجرب نسخہ ہے، بالخصوص مثلا وہ افراد جو سامرہ جا رہے ہوں. سامرہ میں چونکہ آخری امام کے والد دفن ہیں، تو اگر ان کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے سفارش کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. شیخ جعفر تستری کہتے ہیں کہ اچانک اس نے جناب عباس سے کہا کہ مولا میں آپ کے پاس ماں کی صحت لینے آیا تھا، آپ نے نہیں دیا، اور اب میں یہاں سے اٹھ کے سیدھے نجف جا رہا ہوں، آپ کے والد سے شکایت کروں گا کہ دیکھا مولا آپ کے بیٹے نے میری ماں کو صحت نہیں دی. شیخ جعفر کہتے ہیں میں نے پھر ہمت کی کہ اس کے پاس آؤں. اتنی دیر وہ نکل گیا، حرم سے نکل گیا باہر. کہتے ہیں شیخ جعفر کہ میں نے دیکھا کہ اس کی ماں بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی، بالکل بس لگ رہا تھا کہ اب 1-2 منٹ باقی ہیں. حتیٰ شیخ جعفر نے اس جوان سے یہ بھی کہا تھا کہ اب ماں کا آخری وقت ہے، اس کے ساتھ بیٹھو، دنیا سے جا رہی ہے، اس کے غسل و کفن کا انتظام کرو، تم یہ دعا کرنے کیوں آئے ہو یہاں پر. شیخ جعفر نے دیکھا کہ ماں بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی، بس اب دنیا سے جانے ہی والی تھی. میں نے بھی کہا مولا کچھ زندگی اس کو دے دیجئے، اس لیے کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ تڑپ رہا ہے. شیخ جعفر کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ماں اپنی جگہ کے اوپر اٹھ کے بیٹھ گئی، اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اب باقاعدہ اس کی سانسیں آرام سے چل رہی ہیں، صحت اس کو مل چکی ہے. اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہی بیٹا جو کچھ دیر پہلے نکل کے گیا تھا، وہی چیخیں مار کے دہاڑ کے روتا ہوا اندر داخل ہوا. اور جیسے ہی ماں کو اس نے دیکھا کہ ماں بیٹھی ہوئی، سمجھ گیا کہ صحت مل چکی ہے، جناب عباس کی زری سے لپٹ گیا اور اپنے خاص دیہاتی انداز میں کہ مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ماں کو صحت دے دیا، مولا آپ کا کرم کہ آپ نے میری ماں کو صحت دے دیا. پھر ماں کو اس نے اپنی پیٹھ کے اوپر لادا اور لے کے باہر نکلنے لگا. شیخ جعفر کہتے پھر میں اس کے پاس آیا، شیخ جعفر تستری. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھا کہ شیخ تم ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ جا کے کفن کا انتظام کرو. میں نے اپنی ماں کو جناب عباس سے واپس لیا ہے. پوچھا ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ سنیں آپ، واقعی طور کے اوپر سرکار وفا کتنے کریم ہیں. کہتا ہے کہ میں مولا کی شکایت کرنے کے لیے نجف کی طرف نکل پڑا تھا. میں کربلا کی گلیوں سے نکلتا ہوا حتیٰ شہر سے باہر نکل گیا اور نجف کی طرف بڑھ رہا تھا. اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ میں کوئی اور گھوڑے پر سوار چل رہا ہے. کہتا ہے وہ جوان کہ میں نے اب جو نظر اٹھا کے دیکھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نجف جا رہا ہوں. پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہ میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ان کے بیٹے جناب عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری ماں کو شفا دے دیں، انہوں نے شفا نہیں دی، میں جا کے امیر المؤمنین سے شکایت کرنے والا ہوں. کہتا ہے کہ اس گھوڑ سوار نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے. کہا نہیں، کیسے مان لوں تمہاری بات؟ میں جب چھوڑ کے آیا ہوں تو اس صورت میں اس کو صحت نہیں ملی تھی. کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ماں کو شفا مل گئی، جاؤ واپس چلے جاؤ. کہتا ہے کہ میں اگر جاؤں اور وہاں کے اوپر ماں کو صحت نہ ملی ہوگی، پھر مجھے واپس آنا ہوگا. اس گھوڑ سوار نے کہا کہ آؤ میں تمہیں گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے چلتا ہوں، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں.
اگر تمہاری ماں کو شفا نہ ملی ہوگی تو پھر میں تمہیں اسی گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے امیر المؤمنین کے پاس چلوں گا، تم شکایت کر دینا۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ گھوڑے پہ واپس چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس اتنا کیجیے، آپ کا گھوڑا کافی اونچا ہے، میں اس طرح سے نہیں بیٹھ پاؤں گا، ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے دیجئے تاکہ میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں۔ بس سنو گے عزاداروں، اس گھڑ سوار نے آواز دیا کہ اے جوان، تجھے نہیں پتا ہے میدان کربلا میں جس پانی کو لینے کے لیے گیا تھا، میرے دونوں ہاتھ اسی پانی کے لیے قربان ہوئے تھے۔ ہاں، آج بھی سرکار وفا مدد کرتے ہیں، آج بھی سرکار وفا اس طرح سے انسانوں کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ مولا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اور یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ میری ماں کو شفا مل گئی ہے۔ غازی آج بھی مدد کرتے ہیں۔ کون ہے کہ جو غازی کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرے؟ آپ سوچیں، جب بھی انسان مشکل میں گھر جاتا ہے غازی کو آواز دیتا ہے، جب پریشانیوں کا ہجوم ہوتا ہے جناب عباس کو آواز دی جاتی ہے۔ جب آج اتنی صدیاں بیتنے کے بعد یہ عالم ہے تو کل کربلا میں کیا عالم ہوا ہوگا؟ ہر ایک کی زبان کے اوپر غازی کا نام رہا ہوگا، ہر ایک عباس کو پکار رہا ہوگا، اور یہی وجہ ہے جب عباس آتے تھے تو حسین کہتے تھے اے عباس، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ تم تو میرے علمدار ہو، تمہیں میں کیسے میدان کربلا میں جانے دوں؟ آخری دفعہ جب حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے، اچانک خیموں سے العطش العطش کی صدائیں اب جو بلند ہوئی، حسین نے آواز دیا اے عباس، پہلے جا کے ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ غازی خوشی خوشی واپس پلٹے، کسی کا مشکیزہ نہیں لیا، اس ننھی سکینہ کے ہاتھ سے مشکیزہ لیا، اے بیٹی میں ابھی جا رہا ہوں، تمہارے لیے پانی لے کے واپس آؤں گا۔ غازی میدان کربلا کی طرف چلے۔ مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، لیکن سنیں عزاداروں، ننھی سی بچی ہے کہ جس کی امیدیں وابستہ ہیں، زندگی میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے میں نے کچھ اپنے چچا سے کہا ہو اور میرے چچا نے پورا نہ کیا ہو۔ یہ بچی امیدیں لیے ہوئے ہے، ان امیدوں کے ساتھ اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے، اور ادھر میدان کربلا میں غازی دشمنوں کے درمیان سے پانی بھر کے واپس پلٹ رہی ہیں۔ لیکن سنو عزاداروں، چھپ چھپ کے حملے ہو رہے تھے۔ اب جو ایک تلوار پڑی اور غازی کا داہنا بازو قلم ہوا، غازی نے مشکیزے اور علم دونوں کو بائیں ہاتھ میں لیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ اب علم تو زمین پہ آ گیا، لیکن مشکیزہ دہنے اتھر میں آ چکا ہے۔ شاید غازی کو پہلے سے احساس تھا، ہاتھوں کے قلم ہونے سے پہلے یہ مشکیزہ غازی کے دہنے اتھر میں تھا۔ اب جو غازی نے آگے بڑھنا شروع کیا، سنو، تیر اندازوں کو جمع کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ایک ساتھ تیر برساؤ۔ اب جو تیروں نے برسنا شروع کیا اور ایک تیر مشکیزے میں آ کر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، غازی کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ غازی نے اپنے گھوڑے کو دوبارہ نہر فرات کی طرف گھمایا، لیکن آواز دیتے ہیں آقا اپنے اس غلام کی مدد کیجئے۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا، یہ خود غازی کا بیان کرتا مصائب کا جملہ ہے۔ سنیں عزاداروں، مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر میں آگے بڑھ رہا تھا، میری آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، میں نے اپنے دونوں زانوؤں کو جمع کیا تاکہ میں اس تیر کو نکال سکوں، لیکن ہوا یوں کہ اب جو میں نے اپنے سر کو جھکایا، ایک شقی نے ایسا گرز لگایا، میرے سر کے اوپر جو گرز لگا، میں زمین کربلا کی طرف چلا۔ عزاداروں سنیں، جب بھی کوئی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ غازی کیا کرے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں؟ سر کے طرف سے غازی اب جو زمین کربلا پہ آئے، حسین خیمے سے نکل چکے ہیں، اپنے بھائی کے سرہانے پہنچے ہیں۔ بس عزاداروں آخری جملہ، حسین جناب عباس کے سرہانے پہنچے تھے، لیکن اب جو واپس پلٹے ہیں، عجیب انداز ہے، حسین کے ہاتھوں میں علم ہے، حسین کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، اور خیمے کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ ادھر ننھی سکینہ بقیہ بچوں سے کہہ رہی ہے دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، دیکھو وہ مشکیزہ آ رہا ہے۔ لیکن اب جو علم آیا اور اب جو مشکیزہ آیا، علم تو ہے علمدار نہیں ہے، مشکیزہ تو آیا ہے پانی نہیں ہے۔ سکینہ زمین کربلا پہ بیٹھ گئیں، اے میرے پروردگار مجھے پانی نہیں، مجھے اپنا چچا چاہیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو مشکلات میں ہیں ان سبھی کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار اس گھر میں جس گھر میں ابھی یہ نئے مؤمنین بس رہے ہیں، پروردگار اس گھر میں امام حسین کی برکتیں عطا فرما۔ پروردگار صاحب عزا کے گھرانے کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار حاضرین کے خاندان کے مرحومین پہ بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تمام مؤمنین کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں ان سبھی کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو نہیں جا پا رہے ہیں ان سبھی کو امام حسین کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔